آج ویو 360 میں حالیہ سروے کے مطابق 2/3 امریکی غزہ میں جنگ بندی چاہتے ہیں۔ امریکہ سے ہزاروں میل دور جاری اسرائیل حماس تنازع امریکہ میں عوامی رائے کو کیسے متاثر کر رہا ہے، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ گزشتہ ہفتے کرائے گئے امریکی رائے عامہ کے ایک جائزے کے مطابق امریکی عوام میں اسرائیل کی غزہ میں جنگ کے لیے حمایت میں کمی آئی ہے، لیکن ابھی تک زیادہ تر امریکی حماس کو موجودہ جنگ کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز اور تحقیقی ادارے اپسوس کے 13 اور 14 نومبر کو کرائے گئے مشترکہ سروے کے مطابق 32% امریکی سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو اسرائیل کی حمایت کرنی چاہیے۔ حماس کے حملے کے صرف 5 دن بعد ایسے ہی ایک سروے میں اسرائیل کے لیے امریکی سپورٹ کے حامی امریکیوں کی تعداد 41% تھی۔ حالیہ سروے کے مطابق اب 39% امریکی چاہتے ہیں کہ امریکہ اس تنازع میں ایک غیر جانبدار ثالث کا کردار ادا کرے۔ گزشتہ ماہ ایسے لوگوں کی شرح 27% تھی۔ اس کے علاوہ سروے میں تقریباً 68% امریکیوں نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ اسرائیل کو جنگ بندی کا اعلان کر کے مذاکرات کرنے چاہیے۔ کیا امریکی عوام کی رائے میں تبدیلی کا عکس کسی طرح امریکی حکومت کی پالیسی میں بھی نظر آئے گا؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں اسرائیل میں موجود وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس کے رحمان بنیری، جو اس وقت یروشلم سے ہمارے ساتھ ہیں۔ رحمان، جنگ سے متعلق کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ اسرائیل کی طرف سے شفا ہسپتال پر ریڈ کے بعد کی کیا صورتحال ہے؟ حملہ کیا گیا ہے وہ ایک انڈونیشین ہسپتال پر کیا گیا ہے، جس میں 12 لوگ مارے گئے ہیں، جس کی انڈونیشیا نے بہت زیادہ مذمت کی ہے۔ البتہ اسرائیل نے اس کی ابھی تک کوئی تائید نہیں کی ہے۔ الشفا اسپتال میں آپ نے بات کی تو وہاں اب بھی اسرائیلی افواج موجود ہے اور وہ تلاشی کی جو عمل ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب اسد غزہ جنوبی میں بھی حملے کیے گئے ہیں کل، اور ابھی تک 50 سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں۔ اسرائیلی افواج کا کہنا ہے کہ وہاں پر حماس کے لوگ چھپے ہوئے تھے، پناہ لے رکھی تھی، جبکہ حماس اس بات کو رد کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ وہاں پر حماس کے لوگ موجود نہیں تھے، بلکہ عوامی مقامات پر حملے کیے گئے ہیں۔ تو آج حماس میں غزہ میں شمالی غزہ ہے، جس میں الشفا اسپتال کا محاصرہ کیا گیا تھا اور افواج اندر چلے گئے تھے، اس کا پانچواں دن ہے اور ابھی تک اسرائیلی افواج وہاں پر موجود ہے۔ تو کس حد تک ہیومینٹیرین امداد جو ہے وہ پہنچنا شروع ہوئی ہے جنگ کے متاثرین تک؟ رحمان، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ میں جاننا یہ چاہ رہا تھا۔ جی میں آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہیومینٹیرین قافلے ہیں وہ وہاں ہیں رفح کے راستے سے، مگر کچھ ہسپتالوں تک ان کا پہنچنا مشکل ہو رہا ہے، کیوں؟ رحمان بنیری سے ہمارا رابطہ دوبارہ سے ہم کرنے کی کوشش کریں گے اگر پروگرام کے اگلے حصے میں ہمیں موقع ملتا ہے، لیکن اس وقت رحمان ہمیں جو بتا رہے تھے کہ جنگ ابھی تک جاری ہے اور جس طرح کا سلسلہ شفا ہسپتال کی ریڈ کے بعد وہاں پہ بنتا نظر آتا ہے، اس کے مطابق ابھی بھی اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ اس کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ اوشا اقوام متحدہ کا ایک ایسا ادارہ ہے جس کا کام دنیا بھر میں بحرانوں اور ہنگامی صورتحال میں انسانی جانوں کے ضیاع کو روکنا ہے۔ ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کے آغاز کے بعد سے فلسطینیوں پر یہودی آبادکاروں کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ مغربی کنارے کے جنوبی حصے میں 1 درجن سے زیادہ دیہات تباہ ہو چکے ہیں، کسانوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کر دیا گیا ہے اور 1000 سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ۔ ملبے کا ایک ڈھیر، کچھ ذاتی اشیاء اور تباہ شدہ فرنیچر۔ 2 ہفتے پہلے تک المغفرہ کے گلہ بانوں کی برادری میں یہ 2 فلسطینی خاندانوں کا گھر ہوا کرتا تھا۔ یہاں رہنے والوں کے مطابق ایک دن یہودی آبادکار جو آس پاس رہتے ہیں بندوقوں سے مسلح ٹرک اور ایک بلڈوزر لے کر پہنچے اور منٹوں میں سب ختم ہو گیا۔ پہلا حملہ ان گھروں پر تھا۔ فوجیوں کی وردیوں میں ملبوس آبادکاروں نے دھاوا بول دیا اور ہر چیز کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے فوجیوں کو ایسا کرتے کبھی نہیں دیکھا اور اس سے پہلے ہمیں انتباہی خط ملا تھا، لیکن اس بار آبادکار فوجی کپڑوں میں صرف اندر آ گئے اور سب کچھ تباہ کر دیا۔ محمود کا کہنا ہے کہ ان کا خاندان صدیوں سے ہیبرون کی پہاڑیوں میں آباد ہے
اور اس زمین پر بھیڑیں اور گائے چراتا اور زیتون کاشت کرتا آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بستیاں قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہیں، اور اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کی وجہ سے حمام دے کا کہنا ہے کہ اب دھمکیوں اور تشدد کے باعث حالات قابو سے باہر ہو رہے ہیں۔ میں ذلت محسوس کرتا ہوں، اس طرح دبائے جانے پر مجھے بے عزتی محسوس ہوتی ہے اور انتہائی برا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ یہودیوں کی طرف سے نہیں، کیونکہ یہ یہودی ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں۔ یہ ان صہیونیوں کی طرف سے ہے جو دنیا کے ہر کونے سے آتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے اوچا کے مطابق 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد سے کم از کم 15 دیہات تباہ ہو چکے ہیں اور 1000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی حکومت کے پریس آفس اور اسرائیلی افواج نے فلسطینی کسانوں کے خلاف یہودی آبادکاروں کے بڑھتے ہوئے حملوں کے بارے میں تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ گزشتہ ہفتوں میں اسرائیلی حکومت نے سرحدی علاقوں اور مغربی کنارے کی بستیوں میں رہنے والے شہریوں میں ہزاروں رائفلیں اور ہینڈ گنز کی تقسیم شروع کی ہے۔ ہم جگہ جگہ جا رہے ہیں، یہ آتشی اسلحہ بانٹ رہے ہیں، یہ جان بچا سکتا ہے۔ ہر رائفل، ہر پستول جو ہم لائسنس کے اجرا کے ساتھ دے رہے ہیں ایک خاندان کو بچا سکتا ہے، ایک رہائشی عمارت بچا سکتا ہے۔ میں اسرائیل کے شہریوں سے کہتا ہوں کہ جاؤ اپنے آپ کو مسلح کرو۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ بدوؤں کی اس گاؤں میں، جن کی یہودی آبادی کے ساتھ مشترکہ باڑ ہے، حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں آبادکاروں کی طرف سے علاقہ چھوڑنے کی دھمکی دی گئی ہے اور وہ ایک طرح کے محاصرے میں رہ رہے ہیں۔ 2 ہفتے پہلے آبادکاروں کے مسلح گروہ یہاں آئے تھے اور حقیقتاً انتہائی بہیمانہ انداز میں اس کمیونٹی پر حملہ کیا۔ انہوں نے تمام نوجوانوں کو، جو کہ برادری کا 10واں حصہ ہیں، حراست میں لیا اور ہم سے انتہائی پرتشدد طریقے سے پوچھ گچھ شروع کر دی، جو ہم نے صرف آج تک دہشت گردوں سے ہوتے دیکھی ہے۔ یہاں لوگوں کا کہنا ہے کہ جنگ سے پہلے ان کا ہمسائے میں رہنے والے آبادکاروں کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ اسرائیلی پولیس کو بلاتے تھے، لیکن اب ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ان کی مدد کو نہیں آ رہا۔ جان پیشات کے ساتھ صبا شاخان، وائس آف امریکہ۔ مغربی کنارے کے تاریخی شہر بیت لحم میں بڑے مسیحی فرقوں کے گرجا گھروں نے غزہ میں جاری جنگ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اس سال کرسمس کی تمام تقریبات منسوخ کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ فلسطینی شہر حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش کے طور پر مانا جاتا ہے۔ اس بار یہاں صرف مذہبی تقریبات منعقد ہوں گی۔ بیت لحم اس سال سنسان ہوگا۔ اس فلسطینی شہر کو مسیحی برادری یسوع مسیح کی جائے پیدائش کے طور پر قابل احترام سمجھتی ہے، لیکن یہاں کوئی تقریبات نہیں ہوں گی، نہ روشنیاں، نہ آتش بازی اور نہ ہی کرسمس ٹری۔ یہاں کے 3 اہم مسیحی فرقوں یونانی آرتھوڈاکس، آرمینیائی اور کیتھولکس نے صرف مذہبی تقریبات منعقد کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ سال بالکل مختلف ہوگا، کوئی روشنی نہیں ہوگی، کرسمس ٹری نہیں لگایا جائے گا۔ ہم ان لوگوں کا ماتم کریں گے جنہیں غزہ میں قتل کیا جا رہا ہے۔ یہاں غم کا گہرا ماحول ہے اور تمام کلیساؤں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہاں صرف کرسمس کی مذہبی سروسز ہوں گی۔ 7 اکتوبر کو حماس کے عسکریت پسندوں کے اسرائیل پر اچانک حملے کے بعد اسرائیل نے جنگ کا اعلان کیا۔ اب تک 12,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 240 کو یرغمال بنا کر غزہ لے جایا گیا ہے۔ غزہ کی پٹی کا انتظام امریکہ کی جانب سے دہشت گرد قرار دی گئی تنظیم حماس چلا رہی ہے۔ دنیا بھر میں کرسمس کی اہم ترین تقریبات میں سے ایک کا انعقاد بیت لحم شہر کرتا ہے۔ ہر سال اسے ہزاروں چراغوں سے روشن کیا جاتا ہے اور مقدس سرزمین سمجھے جانے والے بیت لحم میں کرسمس کے سب سے بڑے درختوں میں سے ایک ہے۔ 7 اکتوبر کو اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کے آغاز کے بعد سے بیت لحم کے گرجا گھروں میں صرف مقامی افراد عبادت کے لیے جا سکتے ہیں۔ سیاح اور زائرین جا چکے ہیں، جس سے شہر کی معیشت متاثر ہو رہی ہے، جو سیاحوں پر انحصار کرتی ہے۔ خضر حسین جیسے دکاندار متفق ہیں کہ یہ سوگ کا موقع ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کرسمس ٹری تک کا نہ لگایا جانا کچھ غیر ضروری رد عمل ہے۔ میں ایک مسلمان ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس سال درخت نہ لگانے کا یہ صحیح فیصلہ ہے۔ یہ روایت ہے جسے ہم صدیوں سے نبھا رہے ہیں۔ یہ ایک علامت ہے جو ہمیں متحد کرتی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ اسے روشن نہیں کرنا چاہیے، لیکن کرسمس ٹری وہاں موجود ہونا چاہیے۔
بیت لہم میں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ان کے لیے بہت غمگین کرسمس ہوگی، نہ صرف اس لیے کہ یہاں کسی قسم کا جشن نہیں منایا جائے گا، بلکہ اس لیے بھی کہ وہ غزہ میں جاری کارروائیوں پر بہت دکھی ہیں۔ اگرچہ یہاں زیادہ تر افراد مسیحی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ فلسطینی بھی ہیں اور وہ غزہ میں ہونے والی ہلاکتوں، بم دھماکوں اور جنگ سے بہت دکھی ہیں۔ ہمیں دکھ ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں کی سب سے اہم بات یسوع کی پیدائش اور دعائیں ہیں۔ تہوار تو اضافی چیز ہیں، اگر انہوں نے اسے منسوخ کر دیا تو ٹھیک ہے، ہم اداس ہیں، ہمارے بچے اداس ہیں کیونکہ وہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن سب سے اہم چیز اب بھی یہی ہے۔ چرچ آف دی نیٹیوٹی کو کرسمس کے لیے بند نہیں کیا جائے گا۔ یہاں کے مذہبی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ ایک انتہائی افسردہ کرسمس ہوگی، لیکن تمام گرجا گھروں میں کرسمس سروسز معمول کے مطابق کی جائیں گی۔ یان بوئشات کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ حماس اسرائیل جنگ میں ہلاکتوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اس جنگ سے متاثر ہونے والوں میں امریکی شہریوں کے رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ آئیے آپ کو کچھ ایسے ہی لوگوں سے ملواتے ہیں جن کے رشتہ دار اور دوست اس جنگ سے متاثر ہوئے ہیں۔ حماس نے 7 اکتوبر کو جن 240 افراد کو یرغمال بنایا تھا، ان میں اسرائیلی ڈیفنس فورسز میں خدمات سر انجام دینے والے امریکی شہری عمر نیوٹیرا بھی شامل تھے۔ صدمے سے بے حال نیوٹیرا کے والدین جو نیو یارک میں رہتے ہیں اس صورتحال میں خود کو سنبھال رہے ہیں۔ یہ ناقابل تصور ہے، درست، اور یہ ہماری حقیقت بن چکی ہے۔ یہ مہینہ 3 ماہ طویل محسوس ہوتا تھا اور پھر لگتا ہے جیسے یہ کل ہی ہوا ہو۔ غیر یقینی کی صورتحال جس میں ہم اور دیگر 240 خاندان رہ رہے ہیں ناقابل برداشت ہے۔ اس خاندان کو امید ہے کہ صدر جو بائیڈن، جنہوں نے زوم کے ذریعے ان سے بات کی تھی، ان کے بیٹے کی واپسی کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ ہمیں 10 سے 15 منٹ دیں گے، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ 1 گھنٹے سے زیادہ وقت گزارا اور واقعی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے خود اپنے اور اپنی حکومت کے پورے عزم کا اظہار کیا، اور جیسا کہ انہوں نے کہا یہ ان کی اولین ترجیح ہے۔ نیو یارک کے علاقے میں دیگر افراد بھی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ نیو جرسی میں مقیم ایک فلسطینی امریکی وکیل اور کاروباری شخصیت سمی شبان کا خیال ہے کہ حالیہ ہفتوں میں غزہ پر اسرائیلی گوراباری میں ان کے خاندان کے کئی افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو یہ میرے چچا محمد ہیں جو مر چکے ہیں، یہ ان کی بیوی ہے، یہ ان کا پورا خاندان ہے، یہ میرا کزن عبداللہ محمد ہے۔ اس تصویر میں ہر کوئی اب مر چکا ہے، تو میں نے مجموعی طور پر خاندان کے 17 اراکین کو کھو دیا ہے۔ سمی شبان کا خیال ہے کہ یہ لڑائی کئی سالوں تک چلے گی۔ ان کے ہر طرف موت موجود ہے، تباہی ہے اور اسے سمجھنا ناممکن ہے۔ آج جو ہو رہا ہے ہم اس کا اثر 10، 20، 30 سالوں تک محسوس کریں گے۔ ریاست انڈیانا میں یونیورسٹی آف ناٹر ڈیم سے منسلک پروفیسر لیزا شرچ کا خیال ہے کہ دہائیوں سے جاری اس تنازع کے سیاسی حل کا امکان موجود ہے۔ یہ اسرائیل کے مفاد میں ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اس بحران اور خوفناک دور کے بعد ایک نیا آغاز ہو، اسرائیل اور فلسطین کے تعلقات ایک نئے نظریے پر استوار ہوں، اور ہم غزہ میں بچوں کی ایک نسل کو غصے میں پروان نہ چڑھنے دیں۔ یہ غصہ 7 اکتوبر کے جنگی جرائم پر مشتمل ڈراؤنے خواب میں بدل گیا جسے کسی بھی طور درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سب کی جیت ایک سیاسی حل ہے جو اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے لیے حقیقی سلامتی اور حقیقی تحفظ فراہم کر سکے۔ دریں اثنا امریکہ میں موجود عزیز خبریں دیکھ رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ ایرن رینن کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ شو کے آغاز میں ہم اسرائیل حماس جنگ پر امریکی رائے عامہ کے ایک پول کے نتائج پر بات کر رہے تھے۔ بہت سے امریکی نہ صرف اس تنازع کے بارے میں بہت حساس ہیں بلکہ کئی پلیٹ فارمز اور مظاہروں کی شکل میں اپنے جذبات کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ اس جنگ کی وجہ سے امریکہ میں اسلاموفوبیا اور یہود مخالف واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ مسلمان اور یہودی دونوں کمیونٹیز کے خلاف حملے رپورٹ ہوئے ہیں۔ امریکہ میں مسلمانوں کی ایک نمایاں تنظیم کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز یا کیئر کے مطابق اسے 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد سے 4 نومبر تک امریکہ میں فلسطینیوں اور عرب شہریوں کے خلاف تعصب پر مبنی واقعات کی 1283 شکایات موصول ہوئیں۔ گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں ایسے واقعات میں یہ 216% اضافہ ہے۔
दूसरी तरफ अमरीकी यहूदियों की एक बड़ी नुमाइंदा तंजीम एंटी डेफेमेशन लीग या ADL ने 7 अक्टूबर से 7 नवंबर के अरसे में यहूदियों पर हमलों, जायदादों को नुकसान पहुंचाने और हैरेसमेंट जैसे 832 वाक़यात रिकॉर्ड किए। गुज़िश्ता साल इसी अरसे के दौरान पेश आने वाले वाक़यात की निस्बत अब इनमें 316% इजाफा हुआ है। इन वाक़यात की अक्सरियत पुरतशद्दुद नहीं थी, लेकिन कम अज़ कम 2 हालिया अमवात को इस तनाज़े से जोड़ा गया है। अमरीकी महकमा इंसाफ ने इस सूरत हाल के बारे में कहा है कि वो इन बढ़ते हुए वाक़यात पर नज़र रखे हुए हैं। दुनिया भर की तरह अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में इसराइल और फ़लस्तीनियों के हक़ में कई मुज़ाहरे हुए हैं। कुछ जायज़ों से मालूम होता है कि एक तरफ ऐसे अमरीकियों की तादाद में इजाफा हो रहा है जो चाहते हैं कि जंग बंदी हो, लेकिन दूसरी तरफ इस्लामोफोबिया और यहूद मुखालिफ सरगर्मियों में इजाफा भी हुआ है। इस वक्त वॉइस ऑफ अमेरिका के मसूद फ्रेवर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। मसूद, इसराइल हमास जंग की वजह से अमरीका में इस्लामोफोबिया और यहूद मुखालिफ हमलों का बढ़ना, सिक्योरिटी इदारे इन्हें कितना सीरियस खतरा समझ रहे हैं? मसूद, कैन यू हियर मी? मसूद फरेवर से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे जस्टिस डिपार्टमेंट कवर करते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं वो यहाँ पे कवर करते हैं। उनसे हम इस हवाले से बात करना चाह रहे थे कि अगर इस वक्त जो इस्लामोफोबिया और एंटी सेमेटिक अटैक्स अमेरिका में जो बढ़े हैं, दोनों केयर की तरफ से भी रिपोर्ट किए गए हैं और ADL की तरफ से भी रिपोर्ट किए गए हैं, तो इन वाक़यात के बाद अमरीकी महकमा इंसाफ या बाकी अमरीकी जो एजेंसियां हैं वो इसको किस तरह से देख रही हैं और किस तरह से इसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ हलकों का ख्याल है कि इस पूरे एंटी-सेमेटिक और इस्लामोफोबिक माहौल में जो इस वक्त बना है, इससे ऑनवर्ड्स जो सिलसिला बन सकता है वो शायद इस साल और अगले साल जो होने वाले इंतखाबात हैं, कुछ रियासतों में इस वक्त इंतखाबात जारी हैं और उसके बाद जो अगले साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उस पर उसका असर पड़ सकता है। किस हद तक मुस्लिम वोट जो है वो इससे मुतासर होगा और वो किस तरह से किस तरफ जाएगा, किस तरफ शिफ्ट होगा, वो एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस हवाले से अगर हम कुछ की स्टेट्स का जायज़ा लें जिनमें मुस्लिम्स जो हैं वो हैं तो शायद थोड़ी तादाद में, लेकिन उसमें एक जो बहुत डिफरेंस बड़ा बनता हुआ नज़र आता है वो ये कि अगर उसका जो मार्जिन है वो भी इतना ही कम है कि दोनों स्टेट्स में किसी भी स्टेट में फॉर एग्जांपल कोई भी उसमें जीत सकता है। मसूद इस वक्त दोबारा से हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मसूद, thanks for joining us. The rise of Islamophobia and anti-Semitic attacks in America due to the Israel-Hamas war. How serious this threat is as per the security agencies? Well, thank you for having me on the show. The security agencies are taking this very seriously. There's great anxiety, deal of anxiety on the part of the security agencies. The Department of Homeland Security recently put out a public safety announcement saying that they're closely monitoring the situation and asking people to be on the alert. The FBI director went further, saying that the FBI is concerned that some of the extremists in the country, both domestic and homegrown, those inspired by jihadis, could take matters into their own hands and commit massive acts of violence. Fortunately, we haven't seen those types of attacks and massacres that we saw at Jewish synagogues and Islamic mosques in recent years. But that's a concern that the current state of hate and violence could spiral out of control and unfortunately could lead to something a lot worse than we have seen so far. मसूद कह रहे थे कि थ्रेट जो है, जब ख़तरात की हम बात कर रहे हैं और US एजेंसीज़ की तरफ से, ख़ासतौर पे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ से काफ़ी इसको सीरियस बताया जा रहा है। FBI ने ख़ासतौर पे ख़तरा ज़ाहिर किया है कि जो होम ग्रोन टेररिस्ट हो सकते हैं, इस हवाले से एक्सट्रीमिस्ट हो सकते हैं रादर, वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें मस्जिदों पे अटैक्स की भी बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ यहूदी इबादतगाहों पे अटैक्स के भी ख़तरात मौजूद हैं, लेकिन अभी तक खुशकिस्मती से ऐसे कोई वाक़यात नहीं हुए हैं। So if this conflict continues, is there a concern that these hate incidents may increase? It's interesting. That's exactly a question I asked of a number of both Jewish and Muslim advocacy groups as recently as just a few days ago. And all told me that they're greatly concerned that things could get out of control
One expert told me that this phase of Islamophobia and anti-Semitism could have a far more violent and long-lasting life than we have seen in the past. So there is concern that we could continue to see an increase in the number of incidents that we have not seen the end of it. मसूद का कहना है कि यही सवाल उन्होंने जो है एडवोकेसी ग्रुप्स जो हैं मुसलमानों के और यहूदियों के उनके सामने भी रखा और उनका कहना ये था कि जिस तरह से इस वक्त सिचुएशन सामने है और अगर इसी तरह से कंटिन्यू होता है तो इन अटैक्स के या इस तरह की वायलेंस के या इस तरह के हेट क्राइम्स जो हैं उनके बढ़ने का ख़तरा अपनी जगह पे मौजूद है और ये सबसे ज़्यादा कंसर्निंग है एक्सपर्ट्स के लिए भी। मसूद, हाउ डू एक्सपर्ट्स सी द इंक्रीज इन अटैक्स अगेंस्ट ज्यूज एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़ इन अमेरिका ड्यू टू Israel-Hamas war? How concerned they are? Both the communities have been deeply impacted. They are hurting. There's a great deal of anxiety, fear, and even anger in both communities. And that can be a potentially violent mix that could burst into the open. If you talk to community leaders, both on the Jewish and the Muslim side, they will tell you that they have not seen anything like this in a generation, decades. This is something that happens once every other generation. In recent years, the number of Islamophobia and anti-Semitic attacks has proven to have a short shelf life, but this time around we're concerned that this could continue. मसूद का कहना है कि कंसर्न्स हैं, इस पे ख़दशात हैं, उसके बाद तहफ़्फ़ुज़ात लोग डेफिनेटली लीडरान के एक्सपर्ट्स के हैं इस हवाले से और ख़ास तौर पे जो ज्यूइश लीडर्स हैं या मुस्लिम लीडर्स हैं दोनों साइड पे उनका कहना ये है कि जनरेशंस में नस्लों में उन्होंने ऐसी सूरत हाल नहीं देखी और ये शायद एक आध नस्ल में एक दफ़ा होता है। जो इस वक्त हो रहा है वो सबसे और बढ़ता जा रहा है जिस तरह से ये सबसे ज़्यादा कॉज ऑफ कंसर्न है इस वक्त लीडरान के लिए, मुस्लिम लीडरान के लिए। और इस्लामोफोबिया और एंटी-सेमेटिक यहूदी मुखालिफ हो या इस्लामोफोबिया हो, दोनों तरफ जो है ये कंसर्न अपनी तरफ मौजूद है, अपनी जगह मौजूद है और उसके बढ़ने के खदशात भी जो हैं उससे लीडरान, मुस्लिम लीडरान और कम्युनिटी लीडरान मुस्लिम और यहूदी दोनों कंसर्न हैं। So those student groups who were actually demonstrating in support of Palestinians have been suspended in several top American universities and colleges. Brown and MIT have taken action against many students. But these actions are being criticized that they are against freedom of expression. What are the challenges to these educational institutions, these universities are dealing with this kind of issue? Oh, that's a very good question. I think the conflict has put the universities and colleges in this country in a very tough spot. They have had to tread very carefully and try to strike a balance between students' freedom of expression and speech and the university's obligation to create safe environments for the students. Most universities have condemned the violence, but also have expressed their commitment to freedom of expression. It's in terms of the suppression of Muslim students' right to assemble and protest. It's interesting. Violations of free speech and expression for the top number of reports that CAIR, the Council on American Islamic Relations, received. So there's a great deal of concern about them that some students are being prevented from protesting. But it's not limited to the Muslim side. The Jewish students have also expressed similar. So that's a cause of concern for the educational institutions. मसूद हमें बता रहे थे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, यहाँ पे उनके लिए ये बहुत बड़ा कंसर्न है और इस वक्त जो है वो चैलेंज भी है उनके लिए इस लिहाज से कि जो स्टूडेंट्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच है और जो एक्सप्रेशन की उनको एक राइट मिलता है उस हवाले से अगर वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं और उनको वो सेफ्टी भी जो है वो गेज करना यूनिवर्सिटीज़ का या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का काम है। अगर वो ये नहीं कर पाते तो वो उनके लिए बड़ा चैलेंज है और इसके अलावा सेफ्टी और राइट ऑफ स्पीच जो है, असेंबली जो है वो भी एक कंसर्न है। बहुत शुक्रिया मसूद आपका। नाज़रीन, इसी पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ। असद खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।